بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی یہ عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بےمعنی ہو جائے گا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب سے ذلت امیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ ہمیں یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کی پردرد کہانی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جا کر سنانی ہے۔ عورت کا ڈپریشن۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے معافی مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ منانا، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ علم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے، اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔
یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ ہم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں، پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں چھلکتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کی صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے لو، مگر دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ ہی کو دیکھ لو تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دل بھی مقناطیسی قوت رکھتے ہیں، اپنے جیسوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یا اپنے جیسوں کی طرف کھینچتے جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے دنیا والوں کی طرف، اور ایک جیسے انٹرسٹ اور مقاصد رکھنے والے اپنے جیسوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ شاید ہمارا دوسروں کی طرف کشش محسوس کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں اور ہمارا محور کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹکا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور پھر اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچائے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ حق کو پہچانتا اور اس پر عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ مختلف قسموں کے فتنوں کا اسے ہر وقت سامنا رہتا ہے اور کسی بھی وقت راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہمیشہ یہی سوچیں کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر اعمال کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر آ تو جاتا ہے مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔
اے اللہ ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دے، ہمیں عطا کر ایسا قلب جو صرف تیری چاہت سے معمور ہو، جس میں دنیا کی چاہ نہ ہو، جو صرف تیرے لیے دھڑکے، کیونکہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ 3 کام بہت سخت ہیں: پیسہ کی کمی کے وقت سخاوت کرنا، تنہائی میں پرہیزگار رہنا، اور جن سے خوف یا امید ہو ان کے سامنے حق بات کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں، اور پھر میں نے خوبصورت حقیقت کو دل سے محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ اللہ کی رحمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کسی کو حوصلہ دینا بہت آسان ہے، خود حوصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جب اپنے پہ بیتتی ہے نا تو حوصلہ اور باتیں ہمت نہیں دیتی۔